نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات دیے۔ ان میں سے ایک معجزہ آپ کا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان پہ جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، اور یہ سب کچھ رات کے معمولی سے حصے میں ہوا ہے۔ جبکہ مکہ سے شام کا سفر، فلسطین کا سفر، مسجد اقصی کا سفر 40 دن کا ہے۔ 40 دن جانے کے، 40 دن آنے کے، 80 دن کا سفر آپ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ہے، اور آسمان پہ جانا وہ ایک الگ سفر ہے، اسی سفر کا حصہ ہے، لیکن یعنی کہ وہ 80 میں داخل نہیں ہے۔ 80 ایام کے برابر سفر بنتا تھا مکہ سے فلسطین کا، آنے اور جانے کا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے، آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر کرایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس سفر میں آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، اور یہ ایک جانور کا نام ہے، سفید رنگ کا جانور تھا، اور اس کا پاؤں وہاں پہ پڑتا تھا جہاں تک ہماری نگاہ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ مسجد اقصی میں آپ کو لے کر گیا، اس کو مسجد سے باہر باندھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں 2 رکعتیں ادا کیں، باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام آپ کے لیے 2 برتن لے کر آئے۔ ایک برتن میں دودھ تھا، دوسرے برتن میں شراب تھی۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ جو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ آپ نے دودھ کا اختیار کیا، شراب کو اختیار نہیں کیا۔ تو آپ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، آپ کو اس معاملے میں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام کو یہاں سے معراج کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ وہاں پہ آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہیں سلام کہا گیا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا۔ دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، آپ کی ملاقات جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور جناب یحییٰ سے ہوئی، اور یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔
چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پہ اللہ کا وہ گھر ہے جس میں روزانہ عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتوں کو اس میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جس فرشتے کا ایک بار نمبر آ گیا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنی تعداد میں ہوں گے اور کتنی دنیا اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی عبادت کے محتاج نہیں ہے، لیکن انسان کے کیا محتاج ہوں گے؟ جبکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہماری عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا، براہ راست کیا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا تھا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے، کہتے رہے ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ دل چاہتا ہے تجھے دیکھوں، لیکن یہ اعزاز انہیں بھی نہیں دیا گیا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز مانگا نہیں اور ملا بھی نہیں، اور اس دنیا میں یہ اعزاز کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ البتہ روز قیامت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، جنتی گواہی دیں گے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو آپ بیت المقدس میں پھر حاضر ہوئے، اور یہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ سارے انبیاء کرام کی آپ نے امامت کی، سب کو آپ نے نماز پڑھائی۔ واپس مکہ آئے، صبح آپ نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور عام طور پہ اہل مکہ نے، قریش مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں موقع ملے گا اس آدمی کی حقیقت کو واضح کرنے کا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ لوگ یہ خبر لے کر جناب صدیق کے پاس گئے، بڑی خوشی سے گئے، بڑی امیدوں کے ساتھ گئے کہ اس بار صدیق بھی آپ کی اس بات کا انکار کریں گے، تکذیب کریں گے، تصدیق و تائید نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی امیدیں خاک میں مل گئیں جب جناب صدیق نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں اگر یہ بات انہوں نے بیان کی ہے تو۔ انہوں نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا میں تو آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام اللہ کی طرف سے آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو میرے لیے اس واقعے کی تصدیق کرنا کون سا مشکل ہے۔ یہیں سے ان کو صدیق کہا گیا، اور کئی کمزور ایمان والے یہاں پہ اپنے ایمان پہ قائم نہ رہ سکے۔ میرے بھائیوں، اہل مکہ نے مذاق کیوں اڑایا؟
جناب صدیق کی تصدیق و تائید کی اہمیت کیوں ہوئی؟ چند کمزور ایمان والے اپنے ایمان پہ کیوں قائم نہ رہ سکے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا کہ رات کے معمولی سے حصے میں نے سفر کیا ہے مکہ سے بیت المقدس کا، اور ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کی ہے۔ یہ بات ان کی عقل کے لحاظ سے غیر معقول تھی، اس قابل نہیں تھی کہ اس کی تصدیق و تائید کی جائے۔ اس سے پیغام یہ ملا کہ یہ واقعہ صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقی سفر ہے۔ آپ کو جسم کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اسراء کرایا گیا اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آج کل کئی لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ صرف خواب تھا، حقیقت میں سفر نہیں تھا، خواب ہی خواب میں آپ نے سب کچھ دیکھا، جبکہ یہ موقف غلط ہے۔ خواب میں آپ نے یقیناً یہ دیکھا ہوگا پہلے، اس کے بعد حقیقتاً آپ کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ مسجد اقصی لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ جو لوگ اس بہت بڑے سفر کو، اس بہت بڑی نشانی کو، اس بہت بڑی سعادت کو، اس بہت بڑے اعزاز کو صرف خواب قرار دینا چاہتے ہیں، حقیقی سفر نہیں، موجودہ زمانے میں ان میں سر فہرست ہیں جاوید احمد غامدی۔ جاوید احمد غامدی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے انکار میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہی کچھ پہلے کر چکے ہیں اس کے اساتذہ۔ سر سید احمد خان سے آپ شروع ہو جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو معجزات کا عام طور پہ انکار کرنے والے ہیں، سبھی معجزات کا یا بہت سے معجزات کا۔ اس لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی گفتگو سننے سے گریز کیا جائے، اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے دور رکھا جائے۔ جاوید احمد غامدی کے دین پہ رہیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں جو اسلام نے حلال قرار دی ہیں وہ حرام ہو جائیں گی، اور جو حرام قرار دی ہیں وہ حلال ہو جائیں گی۔ ان کے دین پہ رہیں گے میوزک حلال ہو جائے گا، ان کے دین پہ رہیں گے عورتوں سے مصافحہ کرنا حلال ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے مفکرین کی گفتگو سننے سے اپنی فیملی کو دور رکھا جائے، جن کی وجہ سے آپ کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بندہ جسم اور روح دو چیزوں کا نام ہے، صرف روح کا نام نہیں ہے، تو اس لیے یہ حقیقی سفر ہے۔ اور اسی لیے تو اہل مکہ نے مذاق اڑایا تھا۔ اگر آپ کہتے خواب تھا تو کسی نے انکار نہیں کرنا تھا، کسی نے مذاق نہیں اڑانا تھا۔ خواب کا کیا ہے؟ جو چاہے سو خواب دیکھے، خواب ہی خواب میں آپ جو مرضی دیکھ لیں۔ مسئلہ تب کھڑا ہوا جب آپ کہہ رہے تھے کہ حقیقی سفر ہے، اسی لیے اہل مکہ نے مذاق اڑایا، اسی لیے جناب صدیق کا تائید کرنا اور تصدیق کرنا ایک بہت بڑی بات ٹھہری۔ اسی لیے کمزور ایمان والے اپنے ایمان پہ قائم نہ رہ سکے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا یہ اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ بولا گیا الرؤیا، اس لفظ کو لے کر جاوید احمد غامدی جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ الرؤیا یہ تو خواب کے لیے آتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، صحابی سے پوچھئے، عربی کے ماسٹر و ماہر سے پوچھئے آپ کیا کہتے ہیں رؤیا کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے ہی رؤیا عین، یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل کا منظر نہیں ہے، پہلے آنکھوں کا منظر ہے پھر دل کا منظر ہے۔ ہی رؤیا عین، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منظر دکھایا گیا، حقیقتاً دکھایا گیا، اور اسی لیے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اس سفر میں آپ نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اسی لیے کہا گیا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس سفر میں آپ کی نگاہ دائیں بائیں نہیں ہوئی، آپ کی نگاہ اپنی ہاتھ سے آگے نہیں بڑھی، نگاہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،
اور نگاہ کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہوتا، جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بیداری کا واقعہ ہے، حقیقی سفر ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ 20 کے قریب صحابہ کرام نے اسراء و معراج کی احادیث کو روایت کیا ہے، اور یہ احادیث متواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس واقعہ پہ ایمان لایا جائے، لیکن اس واقعے کو سالانہ طور پہ منانا، 27 رجب اس رات کو جاگنا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، چراغاں کرنا، یہ چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ معراج کے رجب کے مہینے میں ہوا، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ 27ویں رات کو ہوا۔ نہ مہینہ معلوم ہے اور نہ تاریخ معلوم ہے، البتہ واقعہ حقیقت ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ جو اس واقعے کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے میں آپ نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی جبریل کو دیکھا وہ انسانی شکل میں ہوتے تھے، لیکن زندگی میں صرف 2 بار آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور جب دیکھا فرمایا ان کا جسم اتنا بڑا تھا کہ ان کی جسامت نے آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کر رکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ جبریل السلام کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو آپ نے صرف 2 بار دیکھا ہے، اور دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى کہ نبی علیہ السلام نے دوسری بار بھی جبریل کو دیکھا، جبکہ جبریل اتر رہے تھے بیری کے پاس، وہ بیری جو 6 اور 7ویں آسمان پہ ہے، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى وہ بیری جس کے پاس جنت ہے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى جب بیری کو ڈھانک رکھا تھا ان چیزوں نے جن چیزوں نے بھی ڈھانک رکھا تھا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى تب ان کی نگاہ دائیں بائیں نہیں ہوئی، اور نہ نگاہ نے حد کو کراس کیا، نگاہ نے اسی کو دیکھا جس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اسی سفر میں نبی علیہ السلام کے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا، اسی سفر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر آپ کے دل کو حکمت و ایمان سے پر کر کے بند کر دیا گیا۔ اسی سفر میں آپ نے براق جیسے جانور کو دیکھا، یہ بھی اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ اسی سفر میں آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کی۔ اسی سفر میں 7 آسمان دیکھے، جنت جہنم کو دیکھا، 4 نہریں دیکھیں، نہر کوثر کی زیارت کی، بہت سے جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں دیکھا۔ تو آپ نے اس سفر میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن اس رات کو منانا 27 رجب کی رات کے طور پہ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ واقعے پہ ایمان لانا بھی ضروری اور اسے منانا بھی غلط۔ اعتدال کا راستہ بہترین راستہ ہے، نہ دائیں طرف جائیں نہ بائیں طرف جائیں، نہ ان کے سائڈ پہ کھڑے ہوں جو کہتے ہیں کہ صرف خواب ہے اور حقیقی سفر نہیں ہے، اور نہ ہی آپ ان کی سائڈ پہ کھڑے ہوں جو اس واقعے کو حقیقتاً مانتے ہوئے پھر اس کا جشن مناتے ہیں، 27ویں رات کو جاگتے ہیں اور چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ رہنا ہے، صحابہ کرام کے عقیدے پہ رہنا ہے، سلف صالحین کے عقیدے پہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس واقعے کا جو پیغام ہے، اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان پہ توجہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر میں 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ نماز وہ عظیم عبادت جو اللہ نے آپ پہ فرض کی تو زمین پہ نہیں، اس وقت آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا، 7ویں آسمان پہ بلا کے آپ پہ یہ عبادت فرض کی گئی۔ اس عبادت کے معاملے میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ آپ کو اس سفر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ کیا روزانہ رات کو ہم یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے ان 2 آیتوں کی تفسیر سیکھی ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو شرک سے دور رہیں گے، توحید کے اوپر فوت ہوں گے، ان کو بالآخر جنت میں بھیجا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو اب اس کے لحاظ سے غور یہ کریں کہ میں اور میرے رشتہ دار کیا واقعی شرک سے دور ہیں، اور کیا کبیرہ گناہوں سے ہم دور ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا براہ راست جنت میں جائے گا، اور جہنم کی آگ میں 1 دن رہنا، 1 منٹ رہنا، 1 سیکنڈ رہنا مشکل ہے۔ تو کیا کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے میں اور آپ، میرے اور آپ کے رشتہ دار، میرے اور آپ کے دوست احباب محنت کر رہے ہیں؟ جوے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، سود سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بدکاری سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان گناہوں کی طرف لے جانے والے ماحول سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اس سفر میں آپ نے دودھ کو اختیار کیا، شراب کو نہیں، تو کیا میں اور آپ اپنے بچوں کو نشے سے، شراب سے، سگریٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سفر میں دیکھا کہ کئی لوگ جہنم کی آگ میں ہیں اور پیتل کے ناخنوں سے، تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کے جرائم کا تذکرہ ان کی عدم موجودگی میں کیا کرتے تھے۔ جرائم موجود تھے، لیکن آپ ان جرائم کا تذکرہ کسی کی عدم موجودگی میں کیوں کریں؟ اس کی بے عزتی کرنے کی کیوں کوشش کریں؟ اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بدکار لوگوں کو جہنم کی آگ میں دیکھا، سود لینے والوں کو جہنم کی آگ میں دیکھا۔ اس سفر سے یہ بھی پتا چلا کہ برزخ کا عذاب ایک حقیقت ہے، کیونکہ جن کو آپ نے دیکھا وہ اس وقت جہنم میں موجود ہیں جبکہ ابھی تو قیامت واقع نہیں ہوئی، تو پہلے جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ برزخ کا عذاب۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے سے پہلے جو مرحلہ ہے زندگی کا، یہ برزخی مرحلہ ہے۔ اس میں کسی کو نعمتیں ملتی ہیں، کسی کو عذاب ملتا ہے۔ تو آپ نے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ میں دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی نعمت ہوئی۔ اہل ایمان کو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، یہ اللہ کا احسان ہوا، یہ اللہ کی نعمت ہوئی۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام شوق سے نماز پڑھتے تھے، ان کو مزہ آتا تھا، وہ ہماری طرح نہیں تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی جو قبر کی زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور اس زندگی میں انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، وہ ہماری آواز نہیں سن سکتے، ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن وہاں کی زندگی کے لحاظ سے وہ زندہ ہیں۔ لیکن وہ زندگی صرف انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہے،
دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہے، لیکن نبیوں کی زندگی سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے زیادہ نعمتوں والی، ورنہ فرعون کو بھی وہ زندگی حاصل ہے لیکن عذاب ہو رہا ہے۔ اگر فرعون کو زندگی حاصل نہیں ہے تو عذاب کیسے اس کو محسوس ہوگا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو برزخ کی زندگی کفار کو بھی حاصل، اہل ایمان کو بھی حاصل، انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل، لیکن نبیوں کی زندگی سب سے اعلیٰ۔ لیکن اس زندگی کا دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو بھی قبروں میں جا چکے آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، فوت شدہ کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کہا گیا قدموں کی آہٹ، یہ نہیں کہا گیا تمہارے رونے کی آوازیں سنتا ہے، یہ نہیں کہا گیا تمہاری دعائیں سنتا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ جب بھی قبرستان میں جائیں گے ہر بار تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنے گا، نہیں۔ عام اصول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جب مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تب وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ ہمارا قرآن پہ بھی ایمان، حدیث پہ بھی ایمان، قرآن و حدیث میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقائد اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن و حدیث پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔